کیا پی ڈی ایم کے دروازے پیپلز پارٹی اور اے این پی پر بند ہو گئے؟ فضل الرحمان کہتے ہیں کہ دونوں جماعتیں پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں، اس لیے غور نہیں کیا۔ مریم نواز بولی، پیپلز پارٹی اور اے این پی کے متعلق جو کہنا تھا کہہ چکے، عوام کے سوا کوئی خود کو طاقت کا سرچشمہ نہ سمجھے۔ اگر مزاحمت ہوگی تو ہی مفاہمت ہوگی۔ طاقتور کس سے بات کرتا ہے؟ کمزور سے نہیں۔ جدوجہد کے نتیجے میں غیر جمہوری قوتیں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئیں۔ الیکشن کمیشن پاکستان جو آئینی طور پر صاف اور شفاف الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہے، فوری طور پر تمام سیاسی جماعتوں کا اجلاس بلائے، انتخابی اصلاحات پر قومی اتفاق رائے سے پیکج وضع کرے جسے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ پی ڈی ایم نے متفقہ طور پر ملک میں بڑے احتجاجی جلسوں اور عوام سے رابطے کا نظام بھی بنا لیا ہے۔ 4 جولائی کو سوات میں بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ پی ڈی ایم کا پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان، جولائی سے سجے گا جلسوں کا میدان۔ اجلاس کے بعد فضل الرحمان کی میڈیا کو بریفنگ، بولے 4 جولائی سوات، 29 جولائی کراچی، 14 اگست کو اسلام آباد میں مظاہرہ ہوگا۔ ووٹنگ مشین سمیت انتخابی اصلاحات آرڈیننس مسترد، حکومتی کرپشن کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی، مشترکہ اجلاس بلایا جائے، امریکہ کو اڈے دینے کی افواہوں پر وضاحت کی جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے پی ڈی ایم اجلاس کو سیاسی طور پر مایوس لوگوں کا اکٹھ قرار دے دیا۔ فواد چودھری نے پروگرام 92@8 میں کہا کہ شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے صلح کی بات کی لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ اگر جلسے کرنے ہیں تو کشمیر کے الیکشن کے موقع پر کر لیں۔ مزید کہا کہ حکومت افغانستان کے حوالے سے پارلیمان کو اعتماد میں لے گی۔ دو جماعتوں میں شامل 2 بھائیوں کی ٹویٹر پر ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری۔ اسد عمر نے کہا یہ پوچھ رہے ہیں معیشت کی رفتار اچانک کیسے تیز ہو گئی۔ انہوں نے 2019 میں بتا دیا تھا معیشت کی بہتری میں 2 سال لگیں گے۔ محمد زبیر نے کہا کپتان نے آپ کو اسی ماہ تبدیل کر دیا تھا۔ معیشت تباہ، 50 لاکھ افراد بے روزگار، 2 کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ سندھ حکومت نے مردم شماری کے نتائج کے خلاف ریفرنس چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیا۔ ریفرنس میں کہا کہ سندھ کا موقف تسلیم کیے بغیر مردم شماری کے حتمی نتائج جاری کیے گئے۔ آئینی طریقہ کار کے تحت ریفرنس پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر الیکشن کے لیے پی ٹی آئی امیدواران کے نام فائنل۔ عمران خان کی منظوری سے بیشتر ٹکٹ ہولڈرز کی فہرست جاری۔ کچھ نشستوں پر امیدواروں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ نون لیگ سے آنے والے سردار ارزش، چودھری شہزاد اور علی شاہ سونی بھی ٹکٹ لے اڑے۔ اظہر صادق، ظفر انور، سلطان محمود، ارشد حسین، صغیر چغتائی کو بھی ٹکٹ مل گیا۔ 10ویں اور 12ویں جماعتوں کے امتحانات 23 جون سے 29 جولائی کے درمیان ہوں گے۔ این سی او سی کے اجلاس میں فیصلہ مطابق امتحانات کی تیاری کے لیے صوبے 10ویں اور 12ویں کی کلاسز کا آغاز 31 مئی سے کر سکتے ہیں۔ 5% سے کم شرح والے اضلاع میں پارکس، تفریحی مقامات اور سوئمنگ پولز 30 مئی سے کھل سکیں گے۔ حکومت کے امتحانات کے اعلان پر طلباء سڑکوں پر آ گئے۔ راولپنڈی میں طلباء کا حکومتی فیصلے کے خلاف فیض آباد چوک پر احتجاج۔ پولیس کی بھاری نفری نے طلباء کو منتشر کر دیا، لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ ٹوبر ٹیکسنگ ہارون آباد میں بھی طلباء کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا نیشنل کمانڈ سینٹر نیوکلیئر فیسلٹی کا دورہ، جنرل ندیم رضا نے خیر مقدم کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی بھی موجود تھے۔ اسٹریٹجک پروگرام کے مختلف پہلوؤں پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے اسٹریٹجک پروگرام سے منسلک افراد کی خدمات کو سراہا۔ پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔
पाकिस्तान और भारत में सीज फायर मुआहदे से अमन और इस्तेहकाम की फजा पैदा हुई। भारतीय आर्मी चीफ जनरल एम नरवाने का इंटरव्यू, कहा 3 माह कबल कंट्रोल लाइन पर सीज फायर हुआ। मुआहदा पाकिस्तान और भारत में देरपा ताल्लुकात के क़याम में पहला कदम है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में फ़रोग़ और खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। मुल्क के कई इलाकों में दिन भर शदीद गर्मी के बाद शाम में मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, बारखान, डीजी खान, शकरगढ़ और कालाम में हल्की बारिश हुई। लाहौर, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में तेज़ हवाएं। गुज़श्ता रोज़ सिब्बी और नूरपुर थल में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक चढ़ा। आज भी बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। सऊदी अरब ने मजीद 11 मुल्कों पर फ़ज़ाई पाबंदियां ख़त्म कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात, जर्मनी, अमरीका, आयरलैंड, इटली शामिल। पुर्तगाल, बरतानिया, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और जापान से भी मुसाफिर सऊदी अरब जा सकेंगे। पाबंदी कल रात 1 बजे से ख़त्म हो जाएगी। मस्जिदों के शहर इस्तांबुल में एक और खूबसूरत मस्जिद का इजाफा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल के मरकज़ तकसीम स्क्वायर में मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया। इस मस्जिद का ख्वाब सदर एर्दोगान ने 26 साल पहले देखा था, जब वो इस्तांबुल के मेयर थे। फिनलैंड की वज़ीर-ए-आज़म को नाश्ते के लिए सरकारी खजाने से पैसे मांगना महंगा पड़ गया। पुलिस ने अवाम के पैसों से नाश्ते की खबरों की तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने नाश्ते के लिए 300 यूरो माहाना मांगे थे। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस की अबूधाबी में इनाकात के लिए पेशरफ। भारत और जनूबी अफ्रीका से खिलाड़ी और प्रोडक्शन स्टाफ अबूधाबी पहुंच गया। पाकिस्तान में मौजूद बाज़ अफराद को वीज़े भी जारी। मोहम्मद नवाज भी अबूधाबी पहुंचने वालों में शामिल। करंतना में मौजूद खिलाड़ियों ने बालकनी को फिटनेस जोन बना लिया। यूरोप में चैंपियंस का चैंपियन कौन होगा, आज पता चल जाएगा। पुर्तगाल में खेले जाने वाले फाइनल में 2 बड़े इंग्लिश क्लब्स आमने सामने। यूएफा चैंपियंस लीग के फाइनल में मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी के दरमियान मुकाबला जारी।